میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت کسی چیز کے مقصد سے آشنا نہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے کو دیکھ لیجئے، ہر شعبے کا معاملہ یہی ہے کہ انسان مقصد سے ناآشنائی کی بنیاد پر ایسے راستے کا مسافر بن چکا ہے یہ انسان، جس کی زندگی اس وقت بغیر ناخدا کی کشتی کے ہچکولے کھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر دنیا کے انسان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آج کے دور کا انسان یہ تو کوشش کر رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے زمین کو کیوں پیدا کی اور ذرات کو کیوں پیدا کیے، اس کے مقصد کو جان لے۔ آج کا انسان پانی کی قسموں کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے اور اس پانی کی خاصیت کیا ہے۔ آج کا انسان مختلف چیزوں کی تخلیق کے مقاصد کے بارے میں غور تو کر رہا ہے، لیکن دینی اعتبار سے انسان اس چیز کو غور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ رب قدیر جل جلالہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، انبیاء کرام کو اس فرش گیتی پر کیوں بھیجا، رسولان عظام کو اس دنیا میں بھیجنے کی وجہ کیا ہے۔ انسان اس کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور نہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب پروردگار اتنے انسانوں کو پیدا کیا اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، تو خاص طور پر انبیاء کی جماعت کو، رسولوں کی جماعت کو پیدا کرنے کی وجہ کیا اور رسولوں کو بھیجنے کی وجہ کیا، اسے سمجھنا آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان بالرسالت یہ ہمارے فیتھ میں ہے، ہمارے عقیدے کے اندر ہے۔ دنیا کا انسان نبی کی برابری نہیں کر سکتا، نبی کے کمالات کو نہیں پہنچ سکتا، نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک انسان عبادت و ریاضت کر کے ولی تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کا انتخاب پروردگار جل جلالہ خود فرمایا کرتا ہے۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پروردگار نبوت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے تاج رسالت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کس کو تاج رسالت عطا کیا جائے اور کس کو بحیثیت رسول منتخب کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسانوں کا اتنا جم غفیر دنیا کے اندر موجود ہے تو نبی کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے، رسولوں کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے، میں آج اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا اور آپ کے ضمیر سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ نبی اور رسول پر ایمان لانے کے بعد کیا نبی اور رسول کی اطاعت اور ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی ہم نے کوشش کی؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمارا ضمیر خود ہمارے سلسلے میں گواہی دیتا نظر آئے گا۔ یاد رکھیں، جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے وہ کسی علاقے کے نبی بن کر آئے، کسی علاقے کے لیے نبی بن کر کے تشریف لائے، کسی قوم کے لیے بن کر کے آئے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول بن کر کے آئے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر کے جلوہ گر ہوا ہوں۔ سرکار زمین کے بھی رسول ہیں، سرکار چاند کے بھی رسول ہیں، سرکار آسمان کے بھی رسول ہیں، سرکار شجر کے بھی رسول ہیں، سرکار حجر کے بھی رسول ہیں۔ جس کا رب قدیر جل جلالہ رب ہے اس سب کے مصطفیٰ جان رحمت رسول ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہر امت میں پروردگار نے ایک رسول بھیجا، قرآن مقدس اس کی گواہی دیتا نظر آتا ہے، اور رسول بھیجنے کے مقاصد کو بھی قرآن مقدس نے بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، ایک انسان آپ ہیں، ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارے پاس عقل و شعور موجود ہے،
لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں تو ہمارے اندر کوئی کمال پیدا نہیں ہو سکتا. اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزاریں ہم میں کوئی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی. ہم اپنی من کے مطابق زندگی گزاریں تو ٹھوکریں کھاتے نظر آئیں گے. ہمیں رہنما کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں ایسے کی ضرورت ہوتی ہے جو خیر و شر کی تمیز ہمارے اندر پیدا کر سکے اور بتا سکے کہ یہ بھلا ہے یہ برا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے خیر و شر کی تمیز کا جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کی سچویشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچے کو علم کے زیور سے آراستہ کر سکے. باپ اگر پڑھا لکھا نہیں تو اپنے بیٹے کو علم کے زیور سے آراستہ نہیں کر پاتا. اب اس بچے کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اسکول بھیجا جاتا ہے, کالج بھیجا جاتا ہے, یونیورسٹی بھیجا جاتا ہے, جہاں جانے کے بعد بچہ اپنے اساتذہ سے, وہ اساتذہ جو کسی سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہوں, ان سے بچہ علم حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کی شاہراہ پر گامزن ہوتا ہے. اس بچے میں شعور پیدا ہوتا ہے, اس بچے میں عقل و خرد کے استعمال کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے, اس بچے کے اندر خیر و شر کی تمیز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایک بچہ اسکول جانے کے بعد اپنے ٹیچر سے تعلیم حاصل کر لے تو اس کے چلن میں فرق پڑ جاتا ہے, اس کے رہنے سہنے میں فرق پڑ جاتا ہے, اس کے مقام و مرتبے میں فرق پڑ جاتا ہے. ایک ہاتھ گاڑی چلانے والا انسان ڈاکٹر کی برابری نہیں کر سکتا, ایک ڈاکٹر سرجن کی برابری نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے آپ سوچتے چلے جائیں تو ہر پڑھے لکھے کے اوپر ایک پڑھا لکھا آپ کو ملے گا, جیسا کہ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر پڑھے ہوئے پر کوئی بڑا پڑھنے والا موجود ہے اور پروردگار نے ہر ایک پر اس سے زیادہ علم کے اعتبار سے فضیلت والا رکھا ہے. اب آپ دیکھتے چلے جائیں اس طریقے سے جب انسان کو اچھی ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کسی ڈاکٹر کے جو ہے بورڈ کے اوپر یہ لکھا ہو کہ انہوں نے بامبے سے تعلیم حاصل کی ہے, یہ MBBS انہوں نے یہاں سے کیا ہے, تو بہت ہائیلی کوالیفائیڈ اور سرمایہ دار انسان وہاں نہیں جائے گا. وہ وہاں جانا پسند کرے گا جس کے پاس USA کی ڈگری ہو, جس کے پاس UK کی ڈگری ہو, اس لیے کہ USA اور UK کی ڈگری کو دیکھنے کے بعد انسان کی سائیکولوجی یہ بن جاتی ہے کہ اس کے پاس علم اعلیٰ موجود ہے, یہ بڑی کنٹری میں پڑھ کر آیا ہے, بڑے استاد سے پڑھ کر کے آیا ہے, اس لیے اس کی صلاحیت زیادہ ہوگی اور اس کے پاس جائیں گے تو علاج اچھا ہو جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کینسر کے مریض جن کا علاج یہاں نہیں ہو پاتا اور جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑ کر کبھی امریکہ کی سرزمین پر جاتے ہیں, کبھی برٹین کی سرزمین پر جاتے ہیں اور کہیں دوسری کنٹری میں جانے کے بعد اپنا ٹریٹمنٹ کراتے نظر آتے ہیں. تو آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ جہاں زیادہ ایجوکیشن ہوگا انسان اس ایجوکیشن کے مطابق اس کی طرف رجوع کرے گا. لیکن آج یہ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رب قدیر جل جلالہ کی شان یہ ہے سب سے زیادہ علم والا وہی تو ہے, اسی نے جس کو علم عطا فرمایا اسی کو علم کی خیرات ملی, اور اس نے اگر کسی کو علم عطا نہیں فرمایا تو اسے علم کی خیرات نہیں ملی. دنیا کا انسان زمین کی حقیقت کو جان سکتا ہے لیکن دل کے اندر وسوسے کو نہیں جان سکتا. میرے رب کی شان یہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جان لیتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جان جاتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, کہ بے شک وہ تمہارے دل کے چھپی ہوئی باتوں سے واقف ہے اور اسے جانتا ہے. یہاں تک کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا کا انسان اگر امریکہ میں تعلیم حاصل کر لے, بڑے سائنٹسٹ کے پاس تعلیم حاصل کر لے, بڑے اسکالر کے پاس تعلیم حاصل کر لے, انسان اس انسان کو بڑا جانتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے جس رسول نے براہ راست خدا سے علم حاصل کیا ہو اس رسول کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوگا. رسول کسی انسان سے نہیں پڑھے, کسی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا, کسی یونیورسٹی میں حضور نہیں گئے, لیکن علم ایسا کہ 1400 سال کے گزر جانے
جانے کے بعد جو ریسرچ کر کے پیغمبر اعظم نے دنیا کے سامنے 1400 سال پہلے پیش کیا تھا، اسی ریسرچ کو دنیا آج تسلیم کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے علم کس سے سیکھا؟ تو قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اور کون سا قرآن؟ وہ عام کتاب والا قرآن نہیں۔ دنیا کی کتابوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ بدلتی رہتی ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بہت سارے باصلاحیت لوگ موجود ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیں سلیبس بدلتا رہتا ہے۔ 10 سال میں سلیبس بدلا، اب آپ دیکھیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سلیبس میں کتابیں چینج ہو رہی ہیں، زمانے کے حالات بدلتے جاتے ہیں، سلیبس چینج ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن میرے کریم نے ایک ایسی کتاب اس دنیا کے اندر عطا فرمائی جو کبھی بدلنے والی نہیں ہے، اور اس کتاب کی شان یہ ہے جو دنیا سے لے کر آخرت کے متعلق جو بھی علم تمہیں چاہیے اللہ نے اس کتاب کے اندر سب کچھ رکھ دیا ہے، سب کچھ اس کتاب میں۔ اور یہ کتاب رب نے اپنے محبوب کو پڑھائی، رب نے اپنے محبوب کو سکھائی اور فرمایا الرحمن علم القرآن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی جتنے بھی ہیں، کوئی بھی نبی اور رسول کسی انسان سے ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے، وہ براہ راست خدا سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ہر نبی اور رسول کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، اللہ نے علم کے زیور سے آراستہ فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی اور رسول کے ارسال کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اللہ اکبر، دنیا میں انسان جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں جرم بہت کرتا ہے، زیادتیاں بہت کرتا ہے، قتل و غارت گری بہت کرتا ہے، فسادات بہت بپا کرتا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ بہت توڑتا ہے، لیکن باوجود اس کے دنیا کا انسان آرام سے زندگی گزارتا بھی دکھائی دیتا ہے، ظلم و زیادتی کے باوجود۔ اسی لیے پروردگار نے ایمان بالآخرہ اور یوم جزا کا تصور اسلام میں رکھا گیا کہ ایک دن حساب کا ہے، اور وہ پروردگار جل جلالہ قیامت کے دن حساب لے گا، ایک ایک چیز کا بدلہ دیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا سنگ والی بکری اگر بغیر سنگ والی بکری کو ماری ہوگی تو اس کا بھی حساب قیامت کے دن ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر اگر کسی نے بھلائی کی وہ اسے دکھائی جائے گی، اور ذرے کے برابر اگر کسی نے گناہ کیا تو قیامت میں وہ بھی اسے دکھایا جائے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن انسان ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ اس زمین کے اندر چلے جانے کے بعد پھر کیا حساب و کیا کتاب، انسان تو ختم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، جس پروردگار نے ایک معمولی پانی کے قطرے سے انسان کو وجود عطا فرمایا، اس پروردگار میں اتنی قوت ہے کہ وہ مٹی سے دوبارہ انسان کو زندہ فرما دے، اور پھر اس بندے سے پروردگار لمحے لمحے کا حساب لے۔ اب آپ دیکھیں رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں، رسول کیوں اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں؟ انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے، جیسا ایجوکیشن، جیسا ماحول، جیسا انوائرمنٹ، اس کے مطابق انسان سوچتا ہے۔ لیکن نبی کی سوچ مختصر نہیں ہوتی، نبی جو بھی کیا کرتے ہیں، جو بھی سوچا کرتے ہیں، یہ قدرت کے بتائے ہوئے علم کے مطابق سوچا کرتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ انسانوں میں ممتاز ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کرتا ہوا چلوں، اللہ اکبر، آخری پیغمبر کی حیثیت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ پروردگار کے علم میں یہ بات ہے کہ رسول اعظم کا دور ایسا دور ہوگا کہ ان کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں، لیکن سائنس ترقی کرے گی، ایجوکیشن بڑھے گا، ریسرچ بڑھے گا، ٹیکنالوجی کا دور آئے گا، اور پھر سچویشن ایسی ہوگی کہ ایک انسان ایک چھوٹے سے موبائل کے ذریعے کہیں بھی بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر کے ڈسٹینس پر بیٹھنے والے انسان کی آواز کو آسانی سے سن سکے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ اعتراض کرے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کیا اتنی تھی؟ اللہ اکبر، آج کے انسان نے ایسا انسٹرومنٹ تیار کر دیا کہ کہیں رہ کر کہیں سے سن لے، تو پروردگار نے اپنے محبوب کو اتنے کمالات عطا فرمائے کہ قیامت تک
تک جتنے بھی کمالات پیدا ہونے والے ہیں کسی انسان کے اندر یا کسی ریسرچ کے ذریعے، اللہ نے سب کچھ حضور کو پہلے عطا فرما دیا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں پیغمبر اعظم کی سماعت کا عالم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور شکم مادر میں رہتے ہوئے لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم کی یہ سماعت بتا رہی ہے کہ قیامت تک کوئی ایسا انسٹرومنٹ بن نہیں سکتا اور نہ کسی کی سماعت ایسی ہو سکتی ہے جو ماں کے پیٹ میں رہ کر کے لوہے محفوظ کی آواز کو سن سکے۔ یہ شان صرف مصطفیٰ کی ہے، یہ شان پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں رسولوں کو بھیجا گیا؟ ایک انسان اسکول میں پڑھتا ہے، فیل ہوتا ہے، فیل ہونے والے سے اس کے ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا فیل کیوں ہوا؟ سر نے نہیں پڑھایا، ٹیچر نے محنت نہیں کی۔ کلاس میں آنے کے بعد ٹیچر سے پوچھا گیا کہ آپ نے محنت نہیں کی تو وہ جواب دیں گے میں نے اتنوں کو تو پڑھایا تھا، اتنے بچے پاس ہوئے، کمزوری تمہارے بچے کی تھی، وہ صحیح طور پر نہیں پڑھا۔ لیکن اگر اسکولوں میں چھٹی ہی چھٹیاں ہوں اور ایگزام کے ٹائم پر بچہ کا صحیح طور پر آنسر نہ دے سکے اور تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہوا ہو تو بچے کا عذر قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیچر بھی آ رہی ہے، بچے کو تعلیم اسکول کے اندر دی بھی جا رہی ہے اور اس کے بعد بچہ فیل ہو جاتا ہے تو یہ بچے کا قصور ہے، ٹیچر کا قصور نہیں، انتظام کرنے والوں نے انتظام کر دیا تھا۔ بالکل یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ مثال عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں نے گناہوں میں زندگی گزاری، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، جانتے ہیں یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں راستہ دکھانے والا کوئی نہیں آیا تھا کہ سچائی کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے۔ اللہ اپنے رسولوں کو پہلے بھیجتا ہے تاکہ یہ رسول حجت بن کر کے اس دنیا کے اندر آ جائیں، دنیا کو بتا دیں کہ سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، اچھا یہ ہے، برا یہ ہے۔ اس لیے ہر رسول نے اپنی امت کو اچھائی اور برائی کی تعلیم عطا فرمائی۔ اب اگر کوئی تعلیم پر عمل نہیں کرتا تو یہ تعلیم نہ حاصل کرنے والے کا قصور ہے، سکھانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پروردگار حجت تمام کرنے کے لیے، پروردگار حجت کو مکمل کرنے کے لیے انسانوں کے پاس رسول بھیجتا ہے۔ اب یہ رسول کرتے کیا ہیں؟ ان رسولوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بہت اہم مقصد کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ غریبوں کی غریبی دور کرنے کے لیے رسول آئے تو میں آپ سے عرض کروں گا بہت سارے دنیا میں ایسے انسان ملیں گے جو غریبوں کی غریبی دور کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کیا بیماروں کی شفا کے لیے رسول آئے تو بہت سارے ایسے ہاسپٹل ملیں گے اور ایسے چیریٹیبل ٹرسٹ ملیں گے جو ہاسپٹل کے اندر فری میں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور شفا کا اہتمام کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا مکانات بنوانے کے لیے رسول آئے کہ غریبوں کو مکانات دلا دیں؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا ایسی بہت ساری تنظیمیں اور NGOs ہیں جو مکانات بنا کر کے دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول آئے کس لیے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، ہم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن یہ نماز ایک رسم اور ایک پریکٹس اور ایک عادت کے طور پر تو ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، لیکن اس نماز کا اثر جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مومن کی نماز کیا ہوتی ہے اور منافق کی نماز۔ یہ نہیں فرمایا کہ منافق نماز نہیں پڑھتا، منافق کی نماز بھی قرآن نے بتائی ہے اور مومن کی۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں خشوع اختیار کرتا ہے، اس کا وجود صرف خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکا ہوتا، اس کا دل بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا۔ وہ نماز میں روتا ہے، وہ نماز کے اندر گڑ گڑاتا ہے، وہ نماز کے اندر اپنے رب سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کر لیتا ہے، بلکہ اندر سے کانپتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد کے لیے جب نکلتے تو چہرہ زرد ہو جاتا، کانپتے ہوئے گزرتے، کانپتے ہوئے جاتے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ مسجد کی طرف جاتے ہوئے اس طریقے سے کانپتے کیوں؟ کہا تمہیں معلوم ہے کس کے دربار میں حاضر ہونے، تمہیں معلوم ہے کس کے دربار میں حاضر ہونے جا رہے؟ اور پھر آگے کا جملہ سنیے اور محسوس کیجیے۔ فرماتے مجھے بتاؤ کیا جس کا جسم ناپاک ہو وہ مسجد میں جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا سنو، جسم بندہ دیکھتا ہے اور دل خدا دیکھتا ہے۔ جسم ناپاک ہو تو مسجد میں نہیں جا سکتے، تو جس چیز کو خدا دیکھ رہا ہے وہ دل ناپاک ہو تو لے کر مسجد میں کیا جائے؟ یہ اللہ والوں کی نماز۔
تو مومن کی نماز یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور منافق کی نماز قرآن نے بتائی اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو مردے کی طرح ایک دم بالکل قائل سست ہو کر ایسے بس لولے لگڑے کی طرح. یہ اس کی نماز. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جس قسم سے حضور نے پناہ مانگی کہ دعا کی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، وہ ساری سستی نماز میں دکھائے گا اور نماز کے باہر چست رہے گا. یہ مومن کی صفات ہے، یہ منافق کی صفات. قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے، قرآن چہرے دکھاتا ہے. دیکھیے صحابہ کو دکھایا قرآن نے. یہ نہیں کہا صحابہ کو سنو، کہا دیکھو کیسے دکھا. تراہم رکعا سجدا، جب بھی تم کو دیکھو گے تو سجدے میں دیکھو گے. قیام قرآن دکھاتا ہے. لیکن آج ہم پتہ نہیں کس خبت میں سوار ہیں. اور میں تو کیا بتاؤں، اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد میں نے دنیا کو بہت قریب سے پرکھ لیا. اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اب دنیا میں دھوکہ دینے والوں کی ہی جو ہے وہ بول بالا آپ کو دھوکہ دینے والوں کا ہی نظر آئے گا. اصل کی قدر ختم ہو گئی، اور ختم نہیں ہوئی تو کم ضرور ہو چکی. خیر، تو اللہ عز و جل نیک بندوں کی عادتیں دکھاتے ہیں. اب دیکھیں پہلے بازار دکھایا، وہ نیک بندے بازار میں چلتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں. بتایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ اکڑ کے نہیں چلتے، بہت خرامہ خرامہ چلتے، بڑی نرمی سے چلتے، سینہ تان کے نہیں چلتے کہ ہم تو رخاں آ چکے ہیں. رحمان کے بندے اپنی چال سے پہچانے جاتے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جاہلوں سے جب خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا سلاما، بھائی تم تمہاری جگہ خوش رہو، ہماری جگہ خوش. اور یہ سلام متارکت ہے، یہ ترک تعلق کے لیے سلام کہ بھائی جب تیری جان چھڑا تو اللہ تیرے کو سلامت رہے. اور رات کیسی گزارتے ہیں تو قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا، ان کی رات سجدے اور قیام میں گزرتی ہے. اور پھر لوٹنے والے وہ نہیں ہوتے، لٹانے والے ہوتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتلوا وکان بین ذلک قواما، کہ ان کی عادت ایسا نہیں کہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں، نہیں، درمیانی اعتبار سے لٹاتے بھی ہیں اور کچھ رکھتے ہیں، اعتدال. لیکن مجھے اس آیت نے بہت جھنجھوڑا اور میں بہت سوچنے پر مجبور ہوا کہ یا اللہ، اتنی اچھی صفات کے حامل جن کی تعریف خدا یوں کرے کہ عباد الرحمان کے رحمان کے بندے. ایک ہوتا ہے ہمارا کہنا کہ ہم خدا کے بندے ہیں، اور ایک خدا کا کہنا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں. کتنا بڑا فرق. اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اتنی عبادت کر کے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نار جہنم سے ہم کو پھیر دے، ہمیں نار جہنم سے بچا دے. پتا چلا عبادت کرنے والا اگر صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت رکھتا ہے تو وہ اپنی عبادت پر غرور نہیں کرتا اور کامیاب نہیں سمجھتا. اس وقت وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھے جب اس کا قدم جنت میں پہنچ جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. میں حیران ہوں یا اللہ، یہ نیک صفات کا تذکرہ تو ہو گیا، اور یہاں کچھ لوگ ملیں گے نیکی کرنے والے. یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دوں، نیکی کرنے والے ملیں گے لیکن گناہ سے بچنے والے کم ملیں گے. کیا یہ سچ نہیں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر کے بھی بہت سارے لوگ رات میں کیا دیکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم. کیا یہ سچ نہیں کہ 5 وقتہ نماز کا پابند پتہ نہیں لوگوں کا مال کس طریقے سے کھاتا ہے مجھے نہیں معلوم. دیکھ سکتے ہیں آپ. تو عبادت کرنے والے تو بہت ملیں گے لیکن گناہ سے بچنے والے کم ملیں گے. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو عبادت گزار بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر اللہ عز و جل نے ان برائیوں سے بچنے کا جذبہ بھی رکھا ہے. پہلی چیز والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، یعنی شرک نہیں کرتے. وہ اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، وہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے، کسی اور کو خدا نہیں بناتے. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ انسان معبود تو اللہ کو مانتا ہے، نماز کے وقت سر جھکا دیتا ہے لیکن حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا. کس کی سنتا ہے؟ سر خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے اور مانتا اپنے نفس کی. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہاں سے ایک مزاج ملا، جس کو معبود مانتے ہو اسی کی مانو، نفس کی مت مانو. اور اگر تم نفس کی مانے تو پھر معبود تم نے کس کو مانا؟ قرآن نے الہ کا لفظ استعمال کیا. کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ الہ کا لفظ. یہاں سے مزاج ملا کہ جو خدا کو مانتا ہے اسے چاہیے وہ خدا کی بھی مانے، صرف خدا کو ماننے سے کام نہ چلائے، خدا کی بھی مانے. اور اگر خدا کی نہیں مانتے اور اپنی خواہش کی مانتے ہو، اپنے نفس کی مانتے ہو تو شرک اصغر کے اندر گرفتار ہو گئے. یہ شرک اصغر ہے. اور رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ نفس کو کچلتے ہیں، نفس کی پیروی کبھی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ خدا کی بات کو مانتے ہیں. یہ عباد الرحمان کی صفت. وہ کبھی خواہش کے غلام نہیں ہے، وہ خواہش کے کبھی پیروکار نہیں ہوتے. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنت کتنی دور ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قدم کے فاصلے پر جنت.
عرض کرنے لگا حضور 2 قدم کے فاصلے پر کہا؟ ہاں، ایک قدم نفس پر رکھ، دوسرا قدم جنت میں رکھ، ایک قدم نفس میں رکھ اور دوسرا قدم جنت۔ اور اس کو میں قرآن شریف سے بھی ثابت کر دوں تو تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے گی۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اگر نفس مطمئن نہ ہوگا تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، وہ بھی یہ سن لیں، انداز دیکھیے کہ کس وقت قرآن کہتا ہے۔ بہت سارے لوگ، توجہ چاہوں گا، بہت سارے لوگ دنیا کی نعمتوں کو پا کر مطمئن نہیں ہوتے، بے قرار۔ اس لیے میکزیمم سرمایہ داروں کے یہاں بیماری بھی بڑی بڑی ملیں گی اور ٹینشن کی گولیاں بھی ملیں گی اور نیند کی گولیاں بھی ملیں گی۔ فٹ پاتھ پہ زندگی گزارنے والوں کو سونے کے لیے گولی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہر حال کے اندر اپنے رب کی سنتے ہیں اور رب کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اطمینان کی دوا اللہ، بے قراری کی دوا اللہ نے مال و زر نہیں رکھا، اپنا ذکر رکھا ہے۔ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملے گا۔ اب آپ یہاں سمجھیں گے تسبیح ہلانے کی وجہ سے ذکر کا بڑا اونچا مفہوم ہے، بڑا وسیع مفہوم، اور شارٹ میں مفہوم اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں کہ ہر حال میں، ہر موقع پر جو اللہ کو یاد رکھتا ہو اللہ اسے اطمینان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ وہ اگر تجارت کر رہا ہے اور جھوٹ بولنے پر لاکھوں کا نفع ملتا ہے لیکن سوچے جھوٹ بولتا ہوں میرا مولا دیکھ رہا ہے، بچ گیا اس سے، اللہ اسے اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا بس تسبیح اور تعلیل کو، نو ڈاؤٹ یہ ذکر بھی بہت بڑا ذکر ہے، اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنے والا بھی بے قرار نظر آتا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ کعبے کے سامنے بھی میں نے لوگوں کو بے قرار دیکھا، تو جب وہاں پہنچ کر قرار نہیں تو وجہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ قرآن سے بڑی اللہ کے ذکر کی کتاب کون سی ہو سکتی ہے کہ خود اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے کر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن سن کے بھی لوگ بے قرار ہیں، ارے ایسا حافظ لے کر کے آئیے جو جلدی جلدی یا علم تعلم کر کے ختم کرے۔ حافظ صاحب تو بڑا لمبا ٹائم لیتے ہیں، مزہ نہیں آتا، ایک دم تھک جاتے ہیں۔ اور کسی دن امام صاحب اگر فجر کے اندر طویل قرات کر دیں، کشتی کو شکار امام صاحب دیتے ہیں اکیلے نماز پڑھنا ہو تو پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ ڈالیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن قاری ہے، قرآن آ کر تلاوت کرے، آدمی جلدی نہیں آتا۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ذکر تو اطمینان کے لیے تھا، یہ بے قراری کیوں بڑھ جاتی ہے؟ نماز پڑھ کر بے قراری، مسجد میں بے قراری، خانہ کعبہ میں بے قراری، قرآن پڑھ کر کے بے قراری، سن کر بے قراری۔ وجہ یہ ہے کہ زمین اگر اچھی ہے تو بارش جب زمین پر گرے تو سبزہ نکلتا ہے، لیکن اگر زمین ہی بنجر ہے اور کانٹے کی درخت کانٹا اس کے اندر ہے تو پھر بارش گرے گی تو کانٹا ہی۔ اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے دل کا قصور ہے۔ تو اب جائیے، چلیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ نفس اگر اطمینان والا ہے تو کیا اللہ فرماتے، کب فرماتا ہے؟ بہت سارے لوگ، توجہ چاہوں گا جملے پر، بہت سارے لوگ مرتے وقت بے قرار ہوتے ہیں اور زندگی آرام سے گزارتے ہیں، اور اللہ والے زندگی تکلیف میں گزارتے ہیں، موت کے وقت راحت کے اندر، اور وہ راحت کا عالم یہ ہے کہ ان کو ندا دی جاتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب دیکھیں عباد، اور یہاں بھی عباد، وعباد الرحمن، فادخلی فی عبادی، نفس کو کچل کر آئے ہو، تمہارا ٹھکانہ وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نفس کو کچلنا، تو اللہ والے نفس سے جنگ کرتے رہتے ہیں، نفس کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، نفس کو کچلتے رہتے ہیں، اس حد تک کچلتے ہیں کہ ایک نہیں سنتے نفس۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک نفس کی نہیں چھوڑتے، سب بات مانتے ہیں، سب بات۔ اور اللہ عز و جل کی تقریباً باتوں کو اللہ رحم و کرم فرمائے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں پوچھتے، نہ پتھروں کو پوچھتے ہیں، نہ درخت کو پوچھتے ہیں، نہ سورج کو پوچھتے ہیں، نہ چاند کو، حتی یہ ہے کہ وہ نفس کی بھی نہیں سنتے، وہ ہر ایک کی نہیں سنتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کے رسول کیا فرما رہا ہے۔ اور شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا کوئی جرم ہے ہی نہیں، اور اس سے بڑا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس جرم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو اپنے فضل سے اسے بخش دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ سمجھے اس کو، کھلاتا خدا ہے، پلاتا خدا ہے، روزی دیتا خدا ہے، اسی کی زمین پر جیتے ہو، پیدا اسی نے کیا، اور پوچھتے کسی اور کو؟ یار ایک انسان کے پاس تم ملازمت کرتے ہو اور تم اس سیٹ کا کھاتے ہو، ملازمت اس کی کرتے ہو، پڑوس والے دکان کی بات سنو گے اور اس کی مانو گے تو تمہارے سیٹ کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ یہ تو سمجھانے کے لیے میرا رب تو ساری تمثیل سے پاک ہے، لیکن آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ کہ سب کچھ اس نے عطا کیا پھر بھی اس کی ماننے کی بجائے کسی اور کی مان، تو یہ گناہ معافی کے قابل۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اسی لیے جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کہتا کہ سرکار کی حدیث شریف سنو، تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے یہی حدیث سناتے تھے، اس کے بعد کوئی دوسری حدیث. پہلی حدیث کیا سناتے تھے جانتے ہیں؟ اور ران پر ہاتھ مارتے مارتے یہ حدیث سناتے. حدیث یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت ایک قاری قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا. وہ کہے گا مولا تیرے لیے میں نے علم پھیلایا، دوسروں کو علم کی دعوت دی، علم کی طرف لوگوں کو آمادہ کیا اور ان کو عمل کی طرف راغب کیا. رب فرمائے گا تو نے یہ کام صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا تجھے بہت بڑا قاری اور عالم کہے، فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. ایک سخی کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا بندے تو نے میرے لیے کیا کیا. وہ عرض کرے گا مولا تیرے نام پر میں نے اپنی دولت لٹائی، راہ خدا میں نے خرچ کیا اور اتنا مال میں نے تیری راہ کے اندر خرچ کیا. کس لیے کیا تھا؟ مولا تیرے لیے کیا تھا. کہا نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا تجھے سخی کہے، فرشتوں لے جاؤ اسے بھی جہنم میں ڈال دو. ایک شہید کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا. وہ عرض کرے گا مولا راہ خدا کے اندر لڑتے لڑتے میں نے تیری راہ میں جان دے دی. رب فرمائے گا تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ دنیا تجھے شہید کہے، فرشتوں لے جاؤ اسے بھی جان. یہ حضرت ابو ہریرہ پہلے نہیں. اس میں شرک اصغر ہے. شرک اصغر کس اعتبار سے کہ کر رہے ہو تو اچھا کام، لیکن بدلہ انسان سے چاہ رہے ہو، خدا سے نہیں. تو جس کی بات مان رہے ہو آج کے طلبدار بھی اسی سے رہو. انسان ہے تو کڑکا، دے دے کے کیا دے دے گا اور خدا کیا دے دے گا. اسی لیے انبیاء نے تبلیغ کی تو کبھی اجر انسانوں سے نہیں مانگا، ان اجری الا علی اللہ. اور پھر کریم نے جب نوازا تو ایسا نوازا کہ زمینوں کی زمینیں اور علاقے کے علاقوں کے زیر اثر. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی، نام کے لیے نہ کرو. اگر اللہ نے علم کی دولت دی ہے تقسیم کرنے کے لیے، نام کے لیے نہ کرو. اگر اللہ نے جان دی ہے اس کے اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، مرتبے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کرو. اور یہ بھی یاد رکھیں، بڑا پیارا نقطہ ہے، جو چیز اللہ کے نام پہ، جملے پہ توجہ چاہوں گا، جو چیز اللہ کے نام پہ خرچ کی جاتی ہے وہ چیز ضائع بھی نہیں ہوتی، تلف بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ریٹرن 10 گنا مل جاتا ہے. دلیل حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار، اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ انہی کی نسل سے مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو. انہی کی نسل سے حضرت ابراہیم جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو دعائے خلیل بن کر کے آیا ہوں. تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نام پہ اگر کچھ دیا جائے یا خرچ کیا جائے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نیت اگر صرف خدا کی خوشنودی ہے تو کبھی بھی آپ کا دیا ہوا آپ کے پیسے میں سے کم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں برکت ہونا یہ لازم ہے. کہ دوسروں کا وعدہ الگ ہے، خدا کا وعدہ الگ ہے. خدا فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اس کا وعدہ ہے، اس کا فرق. ہمارا حال یہ ہے سب پر بھروسہ ہے، رب پر نہیں. رب پر کم بھروسہ ہے، برائے نام بھروسہ ہے. سب کے وعدے کو ہم نے صحیح سمجھا اور بھروسہ کر کے پیسے لگا دیا، اور بعد میں پتہ چلا نفع تو گیا موڑی بھی گئی. ہوتا ہے آج تو یہی بازار چل رہا ہے، ایسا ہی چل رہا ہے. نئی اسکیم آتی ہے، اتنا انویسٹ کرو گے اتنا پروفٹ ہوگا، اتنا انویسٹ کرو گے اتنا. لالچ میں آ کے لوگ دے دیتے ہیں، پھر آتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتائیے، وہ تو سب پورا لے کے بھاگ گیا. تو رب پر بھروسہ کرو، رب پر یقین رکھو اور ایسا کامل بھروسہ کرو کہ اس نے جو فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے، ٹل نہیں سکتا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجتے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی بھی کرتے ہیں. ایک چیز ہو گئی. اب دوسری چیز، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے. جس جان کو اللہ نے ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے وہ اس کو ناحق نہیں مارتے. کسی مسلمان کا، کسی ایسے انسان کا جس کی جان کی حرمت کا اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، اس کا وہ قتل ناحق نہیں. اور اسلام میں کسی کا قتل کرنا بغیر کسی جرم کے یا بغیر کسی حق کے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بنفس بغیر نفس، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر کسی جرم کے بغیر کسی ایک انسان کا قتل کیا جائے تو قرآن کہتا ہے یہ سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے. آج کچھ لوگ سپاری لے کے قتل کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ انسان کی جان کی عظمت کتنی عظیم ہے آپ کیا جانتے ہیں؟ اگر جان بچانے کا معاملہ ہے
تو بچانے کی حد تک اللہ نے حرام کی بھی اجازت دی دی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم